اور سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، قبر کا بیان کیا آپ نے، اور قبر کا بیان سن کے زج المسلمون زجتا، مسلمان جو وہاں پر موجود تھے اونچی اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئے۔ اتنی وحشت والا، اتنی تنہائی والا اور اتنا ڈراؤنا ایک مقام ہے جس سے آج ہم بے خبر ہیں۔ آج ہم کو وہ قبر کے اندھیرے، دنیا کی روشنی چکا چوند کے اندر وہ بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی مستیوں میں، اپنی رنگینیوں میں، اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ جو حقیقی معاملہ پیش آنے والا ہے اس سے ہم بے خبر ہیں۔ اور یہ جو قبر ہے یہ ایسا مقام ہے، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبر کے پاس جب جاتے تو بہت زیادہ روتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جہنم کی بات سنتے ہیں اتنا نہیں روتے، قیامت کی بات سنتے ہیں اتنا نہیں روتے، تو یہاں قبر کی بات سن کے یا قبر کو دیکھ کے آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور جو یہاں پہ نجات پا گیا اس کے لیے آگے بھی آسانی ہے، اور جو یہاں پھنس گیا پھر وہ آگے بھی پھنس گیا۔ تو اس لیے قبر کی تیاری کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور قبر کی تیاری اس زندگی میں ممکن ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک آپ کی صحت ہے، جب تک آپ کچھ کر سکتے ہیں، جب تک کم از کم آپ بول سکتے ہیں، یا کم از کم اگر بول نہیں سکتے تو دماغ کے ذریعے سوچ سکتے ہیں، تب تک آپ قبر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر فرض ہے، جب تک بندے کی عقل ٹھیک ہے تب تک اس کے اوپر قبر کی تیاری کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر پھنس جائے گا، کیونکہ کم از کم جو ہے عمل کا درجہ وہ سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آدمی کے ہاتھ پاؤں اپاہج ہو چکے ہیں، کسی حادثے کی وجہ سے ٹوٹ گئے، وہ چل نہیں سکتا، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، اور وہ زبان سے بھی کچھ نہیں بول سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، لیکن دل اس کا ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، سوچ سکتا ہے، تب تک اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنی سوچ کے ذریعے اپنے اعمال کو سامنے رکھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب تک آدمی سوچتا ہے تب تک اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جب عمل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر پابندی لگتی ہے، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر بڑے واضح طور پہ موجود ہے کہ آپ کی سوچ کا بھی مواخذہ کیا جائے گا، انسان کی سوچ کا بھی مواخذہ کیا جائے گا۔ ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں نا، ایسے کالے تو کیا ہو گیا جی مولوی صاحب، آپ نے ایسے ڈنڈا اٹھایا ہوا، ایسے کیا ہو گیا؟ انسان کی سوچ، ابھی اس نے زبان سے بولا نہیں، کانوں سے کوئی سنا نہیں غلط یا اچھا، ہاتھوں سے عمل نہیں کیا، پاؤں سے چل کر کوئی عمل نہیں کیا، سوچ جو اس نے سوچی ہے اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ نہیں سمجھ آ رہی تو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ لینا چاہتے ہیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو یا اس کو واضح کرتے ہو، اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اور اللہ محاسبہ کرے گا۔ اور اگر بری سوچ ہے اور اس کا خیال آیا ہے، اس کو فوراً جھٹک دو، اچھی طرف لگاؤ۔ اب آدمی جان بوجھ کے سوچ رہا ہے، سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اور اچھی سوچ ہے تو اس کے اوپر سوچ سوچ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب زبان سے نہیں بھی بول رہا، اس کے سامنے کوئی ذکر والی بات نہیں بھی ہو رہی، عمل نہیں بھی کر رہا، لیکن سوچ اس کی اچھی ہے، تو اس پہ اس کو اجر ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا کوئی بھی عمل، یعنی جو آخری درجہ جو ہے وہ سوچ کا ہی ہے۔ بظاہر انسان کا جسم نکارا ہو گیا، بیکار ہو گیا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، لیکن دماغ چل رہا ہے، دماغ ٹھیک ہے، تب تک اس کے اوپر یہ فرض ہے، یہ قرآن اس کے اوپر فرض ہے، جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، بعض لوگ نہیں مانتے اس بات کو، بعض کہتے ہیں جی اس کا کوئی تعلق نہیں، جب جسم ہی ختم ہو گیا، روح ہی ختم ہو گئی، اس کی ہڈیاں وہاں پڑی تھیں، 10 سال کے بعد قبر گری، اس کو ٹھیک کرنے گیا، دیکھا ہڈیاں ہی پڑی تھی، اس کا جسم ہی نہیں تھا، تو اس کے اوپر عذاب کیسا، یا اس کے اوپر ثواب کیسا، اجر کیسا؟ تو کیسا ہے ہمیں کیا پتا کیسا ہے، ہم تو جائیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کیسا ہے۔ ہاں ہمارا ایمان ہے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، مومن ہونے کے ناطے سے، نیک ہونے کے ناطے سے، بالغیب یؤمنون بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان۔ اللہ کا نبی نے فرمایا لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، وہ عذاب قبر کی چیخ و پکار تمہیں سنا دیتا۔ ابھی کوئی شک باقی رہ گیا کہ عذاب قبر باقی ہے کہ نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد سوال و جواب، یہ آگے پھر بات انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہ عذاب اور ثواب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، قبر سے۔ اچھا تھا تو اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے کہ موجیں لگ جاتی ہیں، برا ہے تو پھر وہ پھنس گیا بیچارہ، اور ایسی جیل کے اندر جہاں سے بھاگنے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔